جو 5 स्टेज मॉडल है ना, जो 5 लेवल्स हैं, ये इनको डिवाइड करना चाहिए 2 तरह की नीड्स में, डेफिशिएंसी और ग्रोथ में। पहले उसने ये नहीं कहा, पहले सिर्फ 5 नीड्स, डेफिशिएंसी और ग्रोथ में। अब पहले जो 4 लेवल्स हैं उसने इनको कह दिया था कि ये डेफिशिएंसी नीड्स हैं, एंड बाद में जो है ऊपर वाले जो 2 लेवल्स हैं उन्हें ग्रोथ नीड कह दिया था। सो डेफिशिएंसी नीड्स जो थी ये बेसिक सर्वाइवल के साथ जो है वो मैच करती हैं, सेफ्टी के साथ, फिजियोलॉजी के साथ, जबकि ग्रोथ नीड्स जो हैं ये इनिशिएट होती हैं विद रेफरेंस टू रिकग्निशन, विद रेफरेंस टू एक्सेप्टेंस। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो और ये डेफिशिएंसी नीड्स को इन्होंने डेफिसिट भी कहा था, यानी फिजियोलॉजिकली जैसे अगर किसी पर्सन की स्लीप पूरी नहीं हुई तो वो डिप्राइव्ड होता है, वो पहले जो है स्लीप की तरफ भागेगा तब रिकग्निशन की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल ये कहा जाए तो बड़ी एप्लीकेबल भी है। अब इसमें ग्रोथ नीड्स जो है ये साइकोलॉजिकल है ज़्यादातर, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, स्टीम है, और आगे हम देखते हैं कि इसने मैस्लो ने 1970s में क्या मॉडल दिया था। 1970s में आफ्टर रिवीजन मैस्लो ने उन्हीं 5 नीड्स को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया था। हार्डली हमने किसी कोर्स में ये ज़्यादा लेवल्स पढ़े होंगे, बेसिक हम 5 लेवल्स ही पढ़ते हैं। तो ये जब रिवीजन आई तो इसमें पता चला कि जो डेफिशिएंसी नीड्स हैं वो 4 नीड्स पे अब जो है वो डेवलप हो गई है, जिसमें फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग एंड लव, स्टीम, यहाँ तक आ गई। लेकिन अब जो 5 वाली हमारी नीड थी ना, जिसे हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा था, उसमें भी मैस्लो ने फिर 4 मजीद लेवल ऐड कर दिए। ये ग्रोथ नीड जो है वो 4 मजीद लेवल पे डिवाइड। अब उसमें कॉग्निटिव नीड्स आ गई, एस्थेटिक नीड्स आ गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ट्रांसेंडेंस वगैरह आ गई। अब हर बस वो कपड़े तय कर लो फिर। अब नीड्स का जो ताल्लुक रह गया वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल बिलोंगिंग को इससे नहीं रहा, अब कॉग्निटिव नीड है। जैसे हम साइंटिस्ट हैं तो वो कहते हैं कि मेरे दिमाग की तो आज एक्सरसाइज हुई कि मैंने पढ़ा तो मैंने बड़ा सेटिस्फाई फील किया। इसी तरह आज मैंने कोई फन पारे देखे, कोई आर्ट देखी, कोई आर्ट बनाई, तो मेरी एस्थेटिक नीड्स जो है वो हो गई फुलफिल। मैं सूफी म्यूजिक सुन लिया तो एस्थेटिक नीड जो है वो मेरी स्टिमुलेट हो गई, फुलफिल हो गई। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस इज गिविंग अप इन समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, जिसे हम कहते हैं ना, तो ट्रांसेंडेंस उस कंसेप्ट में यूज किया जाता है। अब अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बीइंग मुस्लिम्स जो है वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ theories should be applicable. तो अब अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बीइंग मुस्लिम ये थ्योरी जो है ना हमें अप्लाई होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारे इस्लामिक फ़िलॉसफी के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमारी गाइडेंस में है कि हम पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, फिर हम कहीं पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम या खुद ही की बात करने की तरफ जाएंगे। जबकि हमारे जो बिलीव्स हैं उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ही हमारा बिलीव स्टार्ट होता है, एंड देन वो ट्रांसेंड होता है हर बाकी चीज़ के ऊपर। हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद ही की पहचान, मार्फत पहले अंडरस्टैंड करते हैं। कहेंगे मैडम को आज जो है ना वो रोज़े की हालत में ना स्पिरिचुअलिटी याद आ रही है। सादिया एंड सोबिया, आर यू देयर? चले अफलान तो यस मैम। जी मैम। नहीं अच्छा चले, बाद में हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे भी बात करें। हाँ, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है बेसिकली है ही एक्सेप्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, फाइंडिंग योरसेल्फ, या जिसमें हम कहते हैं ना हमारी सूफियाए कराम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, मार्फत, नोइंग द ऑलमाइटी, नोइंग द बेटे से पूछा वो है सेल्फ कुरान एक्चुअलाइजेशन शरीफ का सूफी जो है ना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से स्टार्ट होती है, एंड देन फिर हम उसी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अगेंस्ट ही हम कहते हैं कि अल्लाह के 8 यहाँ जो बजे है आ वो जाए, 9 इज्जत बजे वाला आ कौन जाए। है, तो वो तकवा वाला है। स्टीम की जहाँ बात आ जाती है, फिर लव एंड सोशल नीड्स भी जो है वो भी गाइडेड हैं बाय द रिलीजन, कि हमने किसी के साथ जो है वो अगर अपनी सोशल नीड्स इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जी हम पहले ये देखें कि वो कितना अगर अच्छा कोई और फॉलोअर है, मौलवी कितना है तो अच्छा बेशक बिलीवर है, उसको तब कहते, हम उसको दोस्त अगर बनाएंगे। उसके पास तो टाइम ये नहीं सारी है चीज़ें रिवर्स चल जाती हैं अगर हम उस बिलीफ को देखें। लेकिन बीइंग HR टीचर और अच्छा बीइंग फॉलोअर ऑफ दिस कॉन्टेंट को है
لیکن کیونکہ ہمارا جتنا بزنس کا کانٹیکسٹ ہے یا جتنی دیکھ لینا ہماری بیٹا آتا تو ویسٹرن وہ ورنہ مینجمنٹ مولوی فلاسفی ہے، آتا تو بیسیکلی وہی جو ہماری بھی ہے. ایسٹرن مینجمنٹ فلاسفی کے اوپر بھی اسٹیبلش ہوتی بس ہے. ہم چاہتے ہیں تو بچہ پڑھ ایسٹرن لے اور فلاسفی کے پیسے دے اندر دیں، بھی جو بس ہے یہ یہی چیزیں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی آ گئیں جیسے ویسٹ میں تھیوریز لگی تو وہی ہم نے اپلائی کر دی. ایون تھیوری ٹیسٹنگ کے لیے بھی ہم نے وہی تھیوریز یوز کر لی. تو جب ہمارے اس کنٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو ایز اٹ از میزلو کی تھیوری جو ہے وہ اپلیکیبل ہو جاتی ہے. اس کی مثال آپ یہ لے سکتے ہو کہ آپ فزیولوجیکل نیڈس کے اندر زیادہ تر ہمارا جتنا بھی لوور لیول امپلائیز ہوتے ہیں وہ فزیولوجیکل نیڈ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں فوڈ چاہیے، انہیں واٹر چاہیے، ٹھیک ہے، انہیں سکون کی نیند چاہیے، پھر وہ سیفٹی نیڈ میں پھنسے ہوتے ہیں. سو اس لیول کے جو امپلائیز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کبھی بھی کوئی ریکگنیشن نہیں دے سکتے. اگر آپ اس کو امپلائی آف دا منتھ بنائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ لیٹس سے کہ ایک آپ کا جینیٹوریل اسٹاف ہے تو اس کو آپ کوئی سیلری انکریز نہیں دے رہے، کوئی اور بینیفٹ نہیں دے رہے، آپ صرف اس کو امپلائی آف دا منتھ بنا دیں گے تو کیا رسپانس کرے گا وہ؟ پریکٹیکل بات کریں. چپ جاؤ یہاں سے. تو یہ رسپانس کرے گا نا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے امپلائی آف دا منتھ کی، میرے تو خرچے نہیں پورے ہو رہے، میرے پاس گھر نہیں ہے رہنے کا، گھر کا کرایہ نہیں دے پایا ہوں، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا. تو وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرے گا بیکاز وہ انہی نیڈس میں مبتلا ہے. اسی طرح ایک سی ای او صاحب کو اگر آپ کہیں کہ تمہاری جو ہے پہلے جو بنگلو تھا اب ہم نے تمہیں بڑا بنگلو دے دیا ہے آفس کی طرف سے، تو وہ کہے گا بھائی مجھے بنگلو نہیں چاہیے، وہ تو میں اپنی پیمنٹ سے لے لوں گا، مجھے نا آپ کنٹری ڈائریکٹر بنائیں. یا کنٹری ڈائریکٹر نہیں بناتے تو کم از کم چیئرمین تو بنائیں. تو اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اوور پاور ہو جائے گی. یہ بالکل 100% پریکٹیکل ہے اس کے لیے، کیونکہ ان پانچوں لیول کا تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ویلتھ کے ساتھ ضرور ہے. تو جتنی ویلتھ جو ہے انکریز ہوتی جائے گی یا مینجمنٹ کا لیول انکریز ہوتا جائے گا، فیصلوں کی وہ بھی اوپر کی طرف جاتے رہیں گے. اب آخر کار سی ای او صاحب کیا چاہتے ہیں؟ آخر کار وہ سیلف ایکچولائزیشن میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں مارس کو فتح کر دوں گا یا اس سے بھی سید بڑی محمد کو آسٹریلیا بلا لیں. کوئی اسٹارٹ کر دوں گا جس میں کوئی بڑی جو ہے نا اچیومنٹ ہو جائے، کوئی انٹینگلمنٹ میں جو ہے وہ دریافت کر لوں گا. تو وہ بیسیکلی انہی چیزوں سے ہی مل جائے گی. تو اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اپلیکیبل نہیں ہونے والی. اگر ہم ویسٹرن فلاسفی کے اندر دیکھیں اور ہمارے کرنٹ بزنس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو میزلو کی تھیوری ہی اپلیکیبل ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کی نیڈس کو میزلو نے کیا کہا ہے کہ کیسے کیسے ڈیل کریں. اوکے، اب ورک پلیس آرگنائزیشنز اور موٹیویشن میں میزلو کا کیسے جو ہے وہ ہاتھ ہے کہیں نہ کہیں. So what can managers do to motivate employees with physiological needs؟ اب مینیجرس کو پتا ہے کہ ان کے امپلائیز کو فزیولوجیکل نیڈس ہیں، تو اس میں ہیلتھ کیئر بینیفٹس، ٹھیک ہے، اور جم ممبرشپس، اسپیس ارگونامکس بنائیں تاکہ امپلائی تھکے نہیں. اب جیسے دیکھ کہ میں آپ کی کلاس کانفرنس روم میں بیٹھ کے لے رہی ہوں لیکن میں بھی تھک رہی ہوں، ٹھیک ہے، ایزی نہیں. تو یہ ergonomic space بنائیں ایسی work stations, chairs, keyboards, all things related to the physical appearance of the offices should be conducive for work. And then pay for wellness services, annual flu shots, smoking cessation programs یا biometric screening یا اس طرح کی آپ کی ایئرلی جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ آپ کی آرگنائزیشن دے تو فزیولوجیکل نیڈس کے لیے وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیفٹی نیڈس کے لیے امپلائیز کے اندر اگر سیفٹی نیڈس اراؤزڈ ہیں تو آپ ان کو سائیکولوجیکل سیفٹی دیتے ہیں. اچھا، یہ سائیکولوجیکل سیفٹی بھی ایک ویریبل ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا foster an environment where people feel safe to take risks, make mistakes and speak up without fear of embarrassment or punishment. اب یہ دیکھیں کہ ایک انوائرمنٹ ایسی ہونی چاہیے جس کی بیسس کے اوپر لوگ سائیکولوجیکل سیفٹی فیل کریں. تو یہاں سے بھی آپ اپنا ریسرچ ماڈل ڈرا کر سکتے ہو کہ انوائرمنٹل ڈائمینشنز بزنس انوائرمنٹ میں، ورک انوائرمنٹ میں جیسے ہوتا ہے نا کریٹیو کلائمیٹ یا کریٹیو کلچر یا اڈیپٹیو کلچر یا ڈیجیٹل کلچر یا ڈیجیٹل کلائمیٹ. جیسے میرا پی ایچ ڈی کا ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ یہ ہے، اس اس کا کل ہے طرف آتے نا. ڈیفینس، اس نے ایرر مینجمنٹ کلائمیٹ لی ہے.
طرح کی جو کلائمیٹ یا ورک انوائرمنٹ کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں ان کا فریج کے امپیکٹ نیچے نا تھوڑا سا بھی میں نے سائیکولوجیکل ڈالا ہے نا، سیفٹی پھرنی نیچے گری ہے اسی تھوڑا سا طرح پانی، وہ ٹرانسپیرنسی کی صاف کر لو بس، پروموشن، پھر تم اینٹی چلے جاؤ۔ ہراسمنٹ وغیرہ یہ چیزیں ایڈ کریں۔ اور دوسری چیز کہ اس کے علاوہ جو اچھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ سیفٹی نیڈز میں امپلائیز کو اکوموڈیشن بھی آفر کرتی ہیں، دروازہ جیسے بند کر دیں کہ پلیز، کوارٹرز زاہد وغیرہ اس کو ہوتے ہیں، سیدھا کرتے بنگلوز ہیں۔ ہوتے ہیں یا فلیٹس وغیرہ دینا، تاکہ امپلائیز جو ہیں وہ سیف فیل کریں، ان کے یہ نیڈز ان کی اوور پاورنگ نہ ہو۔ سمجھ نہیں آئے گی، ذلیل کرنا ہے اب پر سوشل کلاس نیڈس میں کو تو۔ میٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک تو ہیومنس کی سوشل اس نے گیم بھی کھیل لی، آئس کریم بھی کھا لی۔ فیملی اپنے فرینڈس کے ساتھ ہے۔ دی ادر ہینڈ دیز ڈفرنٹ ٹائپس آف سوشل نیڈس آر آلسو ریلیٹڈ ٹو دی ورک انوائرمنٹ۔ تو ورک انوائرمنٹ کے اوپر ریسٹ رومس کا بنانا، سپروائزرز کو اپنا مینٹورشپ پروگرام اسی کے اندر ہوتا ہے، اور انکلوسیو لینگویج اینڈ بیہیویئر، یہ بھی موٹیویشن کے لیے اچھا ہے۔ اگر انکلوسیو لینگویج اور بیہیویئر ہوگا تو امپلائی موٹیویٹڈ رہیں گے۔ اینڈ شیئر ولنریبلٹی اینڈ امپرفیکشن، اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے لیڈرز اینڈ فالوورز کے درمیان، تاکہ امپلائی جو ہے وہ سوشل نیڈس کی طرف موٹیویٹ ہو، وہ سیف فیل کریں، ایزی فیل کریں، ورک پلیس کو اپنی فیملی کے طور پر فیل کریں تو ان کے آؤٹ کمز بہتر ہوں گے۔ پھر اسٹیم نیڈس کی بات آتی ہے، تو اسٹیم نیڈس اب جن لوگوں میں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں پروموشن چاہیے، ہمیں لیڈرشپ رول چاہیے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے آپ پے فار پروموشن کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ لیوریج یونیک ٹیلنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے رولز کے اگینسٹ جو ہے نا ان کو ڈفرینٹ جو ہے وہ پوزیشنز دیتے رہیں، ان کے ٹیلنٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کو کسی نہ کسی طرح سے ایڈیشنل جو ہے وہ بینیفٹس دیتے رہیں۔ اینڈ پھر ان کو مینٹورشپ رولز بھی ہم دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اسٹیمڈ فیل کریں، جیسے ہوتا ہے نا کسی ایک امپلائی کو کوچ بنا، تو وہ بھی کافی افیکٹو رہے گا۔ اینڈ لاسٹ ون از ایکچولائزیشن نیڈس۔ تو ایکچولائزیشن نیڈس جو ہے کیسے کام کر سکتی ہیں کہ امپلائی کے ٹیلنٹ پیشن جو ہے یہ بہتر ہے ان کے لیے، سیلف ایکچولائزیشن والوں کے لیے۔ اب سیلف ایکچولائزیشن والے امپلائیز زیادہ تر تو اپر ہائرارکی میں ہوتے ہیں، جس میں سی اوز وغیرہ ہیں۔ دے بیسیکلی فاسٹر انوویشن، اسپانسر کنٹینیوئنگ ایجوکیشن وغیرہ، اس طرح کی چیزوں میں جب آپ پارٹ لیتے ہیں، امپلائی کو اپرچونیٹی دیتے ہیں، تو ان کی ایکچولائزیشن نیڈ جو ہے وہ فاسٹر رہتی ہے، موٹیویٹ رہتے ہیں وہ۔ تو ایکچولائزیشن نیڈ کے لیے بھی جو ہے آرگنائزیشن کچھ نہ کچھ کر ہی سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایکچولائزیشن نیڈ جو ہے نا وہ صرف اسپرچویلٹی کی طرف لے کے جانے جاتی ہے، تو کچھ ڈفرینٹ جو ہے ایکچولائزیشن نیڈس کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی ہم نے 4-5 نیڈز اور ان کی اپلیکیشن دیکھی ہے، یہ ساری تبھی ہیں کہ جب ان کی بیسس کے اوپر جو ہے پریکٹیکلی یہ چیز امپلیمنٹ ہو۔ اب پریکٹیکلی امپلیمنٹ تبھی ہے کہ جب ہم نے ہمارا سارا بزنس کا کانٹیکس جو ہے ویسٹرن فلاسفی پہ ہے، تو پھر یہ چیز 100% اپلیکیبل۔ زید محمد باہر کیا کر رہا ہے؟ اچھا، یہ تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی ذرا ارسلان اگر آپ اویلیبل ہیں تو پلیز ذرا ریڈنگ دے دیں تھیوری وائی۔ جی ذرا ریڈنگ دے دیں گے تھیوری وائی والے خیال سے۔ بچوں کے کپڑے نا اندر رکھتے نا ادھر ہی الماری میں، محمد کے کپڑے یہاں ادھر رکھتے نا۔ میری theories X and Y. Theory Y is a set to motivate higher employees and the setup of manage individual by low order. تو دیکھیں اچھا اب نہیں کرے گا، جاؤ جاؤ جاؤ، اب نہیں کرے گا۔ آرڈر نیڈ والے لوگ ہیں وہ چھوٹی طرح سے them and different belief اس وقت یہ
ऐसे